جناب سید تقی حیدر نقوی صاحب وہ زیر ممبر ہو رہے ہیں۔ احباب و مومنین جو بات تشریف فرمائیں، ہم سے گزارش ہے کہ بارگاہ میں تشریف لے آئیں، جو موجود ہیں اپنی بیداری کا ثبوت نعرہ کے جواب سے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره الصلاة والسلام على نبيه محمد المشتق اسمه وعلى المطهرين أولي المكارم والجود الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفایاب سحر نصیب فرمائے۔ جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے۔ جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے۔ سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ صلوات پڑھیے۔ اس وقت بیٹھے ہوئے بکھری ہوئی پتیوں کی مانند ہیں، ممکن ہے تو گلدستے کی صورت اختیار کر لیجیے۔
عزیزان گرامی قدر، آمادہ ہیں تو آغاز گفتگو ہے۔ قرآن مجید کا ہر ایک حرف معجزہ ہے، قرآن کریم کا ہر ایک لفظ معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے مطالب کو الفاظ کے پردوں سے پیغمبر اسلام نے نکال کر دکھایا، اور ائمہ علیہم السلام نے علم امامت سے قرآن کے الفاظ اور ان کے مطالب کی تشریح کی، اور اس کے بعد اہل علم اور اہل دانش نے اس میدان تفسیر میں اپنی قوت فکر کی توانائیوں کو صرف کرتے ہوئے اپنی کوششوں کو بروئے کار لایا۔ اور عزیزان گرامی، مستقل 7 دن سے ہم اس آیہ مجیدہ کے عنوان پر، اس آیہ مجیدہ کے مطالب و مفاہیم کو درک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں بارہا عرض کر چکا کہ ہمیں اس قرآن حکیم کے مطالب و مفاہیم اس گھر سے لینے ہیں جس گھر میں ملائکہ کا آنا جانا ہو، جس گھر میں جناب جبریل کا آنا جانا ہو۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آج بھی جبریل کے آنے کے آثار موجود ہیں، ہمارے گھر میں ملائکہ کے آنے جانے کے آثار موجود ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جہاں کبھی بھی ملائکہ کا آنا جانا منقطع نہیں ہوا، کبھی ملائکہ جھولا جھلانے آئے، کبھی چکی چلانے آئے، کبھی سائل بن کے آئے اور کبھی درزی بن کر آئے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے 2 عالم ہیں، ایک عالم ظاہر ہے، ایک عالم باطن ہے۔ یہاں پر یہ زمان و مکان، یہ زمان و مکان عالم ظاہر ہے، اور باقی عوالم عالم روحانی و باطن ہیں، عالم باطنی ہیں۔ اور اس عالم زمان و مکان کو اللہ نے عالم باطن کے لیے مثال قرار دیا، یعنی یہاں کی اشیاء، یہاں کی چیزیں عالم باطنی سمجھائیں گی، یہاں کی چیزیں عالم ظاہر کی اشیاء عالم باطن سمجھائیں گی، کیونکہ عالم ظاہر میں عالم باطنی کی لطیف تر، عالم باطن میں لطیف تر مثال موجود ہے۔ جو کچھ عالم ظاہر میں ہے اس میں بہت سی چیزوں کی، بہت سی اشیاء کی عالم باطن میں لطیف تر مثال موجود ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پانی پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پانی طاہر ہے پاکیزگی کے لیے، وہاں ابو طاہر ہے بالیدگی روح کے لیے، یہاں تراب ہے وہاں ابو تراب ہے۔ ہر عالم میں عزیزان گرامی ایک مثال موجود ہے۔ اسی لیے صدق کے اگر پیکر دیکھنے ہوں، صدق کے اگر پیکر فردوسی و عینی دیکھنا ہو، اگر صدق کا پیکر عینی دیکھنا ہو تو وہاں نظر آئے گا، یا تو وہ زیر کسا نظر آئیں گے یا میدان مباحلہ میں نظر آئیں گے۔ اگر عزیزان گرامی صدق کے پیکر عینی دیکھنے ہوں، وجودات عینی دیکھنے ہوں تو میدان مباحلہ میں نظر آئیں گے۔ اور عزیزان گرامی، میدان مباحلہ میں 5 ہستیاں
پہنچیں، اور جب وہ ہستیاں میدان مباہلہ میں پہنچیں اور حقیقت کے متلاشی نے ان ہستیوں کو دیکھا تو عزیزان گرامی جیسے زیر اکتساب مرکز و محور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، جیسے زیر اکتساب مرکز و محور جناب فاطمہ تھی، ویسے ہی میدان مباہلہ میں مرکز و محور جناب زہرا کی ذات تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ 15 دن سے مناظرہ چل رہا تھا، لوگ رسالت ماں کو دیکھ رہے تھے، امیر المومنین کو دیکھ رہے تھے، امام حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، امام حسین کو دیکھ رہے تھے۔ آج ایک ہستی کا اضافہ ہوا، آج عزیزان گرامی ایک ہستی کا ایسا اضافہ ہوا کہ حقیقت کے متلاشی نے حقیقت جو کہنے لگا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ کس نے کہا؟ حقیقت جو نے کہا۔ کس نے کہا؟ حقیقت کے متلاشی نے کہا۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم حقیقت جو بن جائیں، ہم حقیقت کے متلاشی بن جائیں تو ہم حرف دعا سے پہلے تاثیر دعا دیکھ لیں گے۔ ہم اگر حقیقت جو ہو جائیں، حقیقت کے متلاشی نے کیا کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو دریا کو حکم کرے تو دریا اپنا رخ موڑ دے، پہاڑ کو حکم کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ عزیزان گرامی اس کائنات میں ہر ایک شے استعاراتی حیثیت رکھتی ہے، ہر شے گفتگو پہنچ رہی ہے۔ اس کائنات میں ہر شے استعاراتی حیثیت رکھتی ہے۔ توجہات کا طالب ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کائنات میں ہر شے ایک استعاراتی حیثیت رکھتی ہے، یعنی ہر شے کا ایک استعارہ ہوگا، یعنی ہر شے استعارے کے طور پر استعمال ہوگی۔ مثال کے طور پر پانی علم کا استعارہ ہے، زمین دل کا استعارہ ہے، اسی طرح دریا زمان کا استعارہ ہے، دریا وقت کا استعارہ ہے، دریا زمان کا استعارہ ہے، اور پہاڑ مکان کا استعارہ ہے۔ دریا زمان کا استعارہ، پہاڑ مکان کا استعارہ۔ حقیقت جو کہہ رہا تھا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو زمان و مکان پر تصرف کی قدرت رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ مرکز و محور تھی میدان مباہلہ میں، اسی وجہ سے امام علی رضا علیہ السلام سے حاکم وقت نے پوچھا کہ اگر آیت مباہلہ میں انفسنا اور ابناءنا نہ ہوتا تو پھر بھی کیا آپ ناز کرتے؟ اگر آیت مباہلہ میں ابناءنا اور انفسنا نہ ہوتا تو پھر بھی کیا آپ ناز کرتے؟ امام فرماتے ہیں ہم تب نساءنا پہ ناز کرتے کیونکہ ہماری ماں گئی تھی۔ عزیزان گرامی، صدق کے پیکرے عینی دیکھنے ہوں تو ہمیں میدان مباہلہ میں نظر آئیں گے، اور گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس زمان و مکان کے جو حجابات چاک کر لے گا وہ صاحب الزمان ہوگا، یعنی جو اس زمان و مکان کے حجابات چاک کر کے اس زمان و مکان کو اپنے مطابق استعمال کر سکتا ہو، اپنے ارادے کے مطابق استعمال کر سکتا ہو، وہ صاحب الزمان ہوگا۔ اس تعریف کو لوح دل پہ نقش کر لیجئے کہ
زمان و مکان کو اپنے ارادے کے مطابق استعمال کر سکتا ہو وہ صاحب الزمان ہوگا. اور جو زمان و مکان کے حجابات چاک کر کے دہر میں ظرف دہر میں پہنچ جائے اور وہاں دہر کو اپنے ارادے کے مطابق استعمال کر سکتا ہو وہ صاحب الدہر ہوگا. اور اگر ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سے ایجابات زمان و مکان نہ رہیں تو ہمیں اپنے وجود پر موت کا اطلاق کرنا ہوگا. اس زمان و مکان کو قرآن نے عصر کہا ہے. اس زمان و مکان کو اللہ نے قرآن میں عصر کہا ہے. وہ عصر کہ جہاں انسان خسارے میں ہے وہ عصر کہ جہاں انسان خسارے میں ہے. لیکن اگر اس عصر میں رہتے ہوئے انسان حجابات زمان و مکان کو حجابات عصر کو چاک کرنے میں کامیاب رہا تو انسان خسارے میں نہیں ہوگا. یہی استثناء خدا نے سورہ عصر میں استعمال کیا. پہنچ رہی ہے گفتگو. یعنی جب پردہ ہائے حجابات زمان و مکان و دہر چاک ہو جائیں گے تب وہ صاحب الدہر چاہے تو زمان و مکان میں رہے چاہے تو دہر میں پہنچے. معراج میں کیا ہوا تھا؟ معراج میں رسالت مآب تھے ظرف زمان و مکان میں اور وہ تمام انبیاء جو گزر چکے تھے جن کے جسم دفن کیے جا چکے تھے وہ کہاں تھے؟ وہ تھے عالم دہر میں. وہ تھے عالم دہر میں. وہاں سے ان انبیاء کو بلایا گیا. تو اپنے کلام پہ نازا ایسا کیا روزہ پلانے والے ہیں پرواز نہیں ہے کیا بتلا دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتاؤ کازمینوں خراسانوں سامرت خورشید مدعا میرا برج شرف پہ ہے ایک کربلا ایک میرا ساقی نجف بابا سے بلند صلوات. عزیزان گرامی ہم آتا ہے تو آغاز کرو. ربط گفتگو کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ انبیاء جو دفن کیے جا چکے تھے انہیں واپس بلایا گیا اور جو نبی ظرف زمان و مکان میں تھا اسے بھی زمان و مکان میں چشم زدن سے مسجد اقصی لایا گیا. اگر ممکن ہے تو صنف خطابت میں سن لیجئے. جو جا چکے تھے انہیں واپس بلایا گیا. جو جا چکے تھے انہیں واپس بلایا گیا. جو پیچھے تھے انہیں بھی ایک مقام پہ اکٹھا کیا گیا. یہ منظر فقط معراج پہ نہیں ہوا. یہ منظر فقط معراج پہ نہیں ہوا. میدان غدیر میں حضور نے فرمایا کہ جو آگے جا چکے ہیں وہ ان کو واپس بلاؤ. جو آگے جا چکے ہیں انہیں واپس بلاؤ. جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو. یعنی جناب آدم سے لے کر قیامت تک ہر ایک فرد پر ولایت علی واجب ہے.
عزیزان گرامی، ظرف زمان و مکان سے نکلیں گے تو ظرف دہر پہ پہنچیں گے. آپ کی قوت فکر اور آپ کی اذہان عالیہ کو ایک منزل تک پہنچانے کے لیے اس سے اگلے عالم میں قدم رکھ رہا ہوں. جب انسان، بلکہ جب کوئی اس ظرف زمان و مکان کی بساط کو لپیٹ کر ظرف دہر میں داخل ہو جائے اور جب ظرف دہر کے حجابات کو چاک کرنے میں کامیاب ہو جائے، تب انسان جس عالم میں ہوگا، میں آپ کو اگر گفتگو یاد ہے تو میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ جب انسان اس ظرف زمان و مکان سے نکلے گا تو وہ کس عالم میں ہوگا، کس ظرف میں ہوگا. اسی طرح اگر انسان اس عالم دہر سے نکلے، عالم دہر کے حجابات چاک کرنے میں کامیاب ہو جائے، تب وہ کس طرح کے عالم میں ہوگا، تب وہ کس ظرف میں ہوگا. جب انسان عالم دہر سے نکلے گا اور ایک عالم میں پہنچے گا، اس عالم کو، اس ظرف کو سرمد کہتے ہیں. اس عالم کو، اس ظرف کو سرمد کہتے ہیں. یہاں سے گفتگو مزید سنگین ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، ہمارے اذہان میں ازل کا کیا تصور ہے؟ ہمارے ذہن میں ازل کا کیا تصور ہے؟ یعنی ازل نقطۂ آغاز اور ابد نقطۂ اختتام. یعنی اگر ایک خط وقت، خط زمان کھینچا جائے تو جو اس کا آغاز ہوگا وہ ازل ہوگا، جو اختتام ہوگا وہ ابد ہوگا. اس کے ازل اور ابد کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے. ازل کو اگر کہا جائے کہ یہ اس نقطۂ آغاز سے ازل ہے تو ازل کو آپ نے محدود کر دیا. جب ازل محدود ہو گیا تو وہ ازل نہیں، زمانے کا ایک حصہ رہا. یعنی ازل نہ رہا، ازل زمانے کا ایک حصہ بن گیا. اسی طرح اگر آپ نے کہا کہ ابد خلق ہوگا، ابد نقطۂ انجام ہے، ابد نقطۂ اختتام ہے، تو آپ نے ابد کو محدود کر دیا. جب ابد کو آپ نے محدود کر دیا تو ابد بھی ابد نہ رہا بلکہ زمانے کا ایک حصہ ہو گیا. اس لیے ازل اور ابد نہ ہی نقطۂ آغاز ہے، یعنی نہ ازل تھا نہ ابد ہوگا، بلکہ ازل ہے. واضح ہے؟ یعنی ازل تھا نہیں، ازل ہے. ابد خلق ہوگا نہیں، ابد ہے. اب یہ جو ازل اور ابد تھے اور ہوں گے نہیں بلکہ اس وقت موجود ہیں، البتہ ان پر وقت کا اطلاق نہیں ہوتا. ازل اور ابد زمان ظاہر ہے، ازل زمان کا باطن ہے، ابد اس باطن کا بھی باطن ہے. یعنی زمان اور ازل اور ابد، زمان، دہر اور سرمد، ان میں نسبتیں کیا ہیں؟ ان میں وہی نسبت ہے جو آپ کے وجود اور آپ کی روح میں نسبت ہے. یعنی آپ کا ظاہر، آپ کا جسم نظر آتا ہے، زمان نظر آتا ہے، سرمد نظر نہیں آتا. ازل اور ابد سرمدی حقائق ہے. یعنی چونکہ ازل اور ابد سرمدی حقائق ہیں تو جب کوئی صاحب الزمان، جب کوئی صاحب الدہر حجابات زمان و مکان و دہر کو چاک کر کے سرمد میں پہنچے گا تو اس کی مرضی ہے، چاہے وہ حصار ازل میں جائے چاہے حصار ابد میں پہنچے، چاہے وہ حصار ازل میں جائے
حصارِ ابد میں جائیں۔ ازل اور ابد سرمدی حقائق ہیں، یعنی جو ظرف سرمد میں ہوگا، جو عالم سرمد میں ہوگا، اس کے سامنے ازل بھی ہوگا، اس کے سامنے ابد بھی ہوگا۔ اب اگر کسی وجود کے سامنے ازل اور ابد دونوں حقائق آ جائیں، ازل اور ابد دونوں آ جائیں، تو اس وجود پر ہے وہ چاہے وجود چاہے حصار ازل میں پہنچے، چاہے حصار ابد میں پہنچے، چاہے حصار دہر میں پہنچے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ وجود، وہ صاحب الزمان، وہ صاحب الدہر چاہے ان تمام عوالم میں ایک ساتھ موجود ہو۔ وہ چاہے ان تمام عوالم میں ایک ساتھ موجود ہو۔ ممکن ہے کہ وہ حصار دہر میں بھی ہو، حصار زمان و مکان میں بھی ہو، حصار ازل میں بھی ہو، حصار ابد میں بھی ہو، حصار سرمد میں بھی ہو۔ اگر اس کی دلیل چاہیے تو دو دلائل پیش کر رہا ہوں۔ جناب رسالت ماں ظرف زمان و مکان کو چاک کر کے ظرف دہر میں پہنچے، ظرف دہر کے حجابات کو، ظرف دہر کی بساط کو لپیٹ کر ظرف سرمد میں پہنچے۔ جب مزید آگے بڑھے تو صوت علی گونج رہی تھی۔ حضور چاہے ظرف دہر سے ظرف سرمد میں پہنچے۔ دوسری دلیل، اس روایت کی سند ایسی ہی ہے، سمجھ لیں کہ اس روایت کی جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی سند ایسی ہی ہے کہ جس سند سے فقہا حلال و حرام کسب و کشف کرتے ہیں۔ چھٹے امام کا دور تھا اور ایک عاشق امام جعفر صادق، ایک عاشق امام کہنے لگا اپنی زوجہ سے کہ میں اپنے آقا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ زوجہ کہنے لگی کہ اس دفعہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ زوجہ نے پہلی مرتبہ زیارت کرنا تھی تو زوجہ کہنے لگی کہ مجھے ساتھ لے چلو۔ شوہر کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ سفر نہیں ہے، ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، ہمارے پاس رقم نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے کہ ہم دونوں سفر کر سکیں۔ زوجہ کہنے لگی تم ایسا کرو کہ میرے تمام زیورات بیچ کر زیادہ سفر مہیا کرو۔ زیادہ سفر مہیا کیا گیا، دونوں سفر پر نکلے۔ راستے میں مدینے کے قریب پہنچے تو مدینے کے قریب پہنچ کر زوجہ کی طبیعت اتنی ناساز ہوئی کہ وہ انتقال کر گئی۔ جب انتقال ہوا تو روح ظرف زمان و مکان سے کہاں پہنچی؟ ظرف دہر میں۔ اب اس شوہر نے اپنی زوجہ کو وہیں چھوڑا کہ مدینے میں داخل ہو چکے ہیں، آقا کی زیارت کر کے واپس آ کر باقی جو کام ہوں گے اسے انجام دیا جائے گا۔ وہ اسی حالت میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام سے کہنے لگا، 10 کوسی کے بعد امام سے ملنے کے بعد بتایا کہ میری زوجہ انتقال کر گئی ہے۔ امام فرماتے ہیں جاؤ جس مقام پر اسے چھوڑ کے آئے تھے تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ جس مقام پر چھوڑ کر آئے تھے اس مقام پر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ دوڑا ہوا اس مقام پر پہنچا اور اپنی زوجہ سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ جب میری روح کو قبض کر لیا گیا تو ایک جوان ملک الموت سے کہہ رہا تھا کیا اللہ نے تمہیں ہماری اطاعت پر مامور نہیں کیا؟ کیا تمہیں اللہ نے ہماری اطاعت پر مامور نہیں کیا؟ ملک الموت کہنے لگا آقا
ہمیں آپ کی اطاعت پر مامور کیا گیا ہے، تو وہ جوان کہنے لگا کہ میں نے اس خاتون کو 20 برس اور عطا کیے، میں نے اس خاتون کو 20 برس اور دیے۔ اور اس کے بعد پوچھا، شوہر کہنے لگا بتاؤ کہ وہ جوان کیسا تھا؟ بتانے لگی امامہ ایسا تھا، دوش پہ عبا ایسی تھی، چہرے پہ روب ایسا تھا، چہرے پہ جلالت ایسی تھی، جیسے جیسے نقشہ بیان کر رہی تھی اس شوہر کے ذہن میں چھٹے امام کی تصویر آتی گئی۔ اور جب وہ عورت، وہ زوجہ جب امام کی خدمت میں پہنچی تو کہنے لگی کہ یہی وہ جوان تھا، یہی وہ جوان تھا جو ملک الموت سے تو کہہ رہا تھا کہ اس کو میں نے 20 برس اور دیے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو صاحب الزمان ہوگا، جو صاحب الدہر ہوگا، ممکن ہے، اس کے لیے ممکن ہے، اس کے پاس قدرت ہے، وہ چاہے تو ظرف زمان میں بھی رہے، ظرف دہر میں بھی رہے۔ اور عزیزان گرامی، ملائکہ تو ان کا جھولا جھلانے کو آتے ہیں، ملائکہ تو ان کے خدمت گزار ہیں، ملائکہ تو صاحب الزمان و صاحب الدہر کے خدمت گزار ہیں۔ یہی تو انیس نے کہا تھا کہ سب قطرے ہیں، امام حسین اپنی رجس میں فرما رہے ہیں کہ سب قطرے ہیں، گر فیض کے دریا ہے تو ہم ہیں۔ سب قطرے ہیں، گر فیض کے دریا ہے تو ہم ہیں۔ ہر نقطۂ قرآن کے شناسا ہے تو ہم ہیں۔ ہر نقطۂ قرآن کے شناسا ہے تو ہم ہیں۔ حق جس کا ہے جامع وہ ذخیرہ ہے تو ہم ہیں۔ افضل ہے تو ہم، عالم و دانا ہے تو ہم ہیں۔ افضل ہے تو ہم، عالم و دانا ہے تو ہم ہیں۔ تعلیم ملک عرش پہ تھا ورد ہمارا، جبریل سا استاد ہے شاگرد۔ عزیزان گرامی، ظرف زمان و مکان اور اس کے بعد عالم دہر ہے، عالم سرمت ہے۔ ان کلمات کو اور اس استدلال کو اور اس فلسفے کو اپنے لوہے فکر و دل پر ثبت کر لیجئے، کیونکہ جب یہ فلسفے سمجھ میں آئیں گے، جب یہ حکمتیں سمجھ میں آئیں گی، تب تمام امیر المومنین اور ائمہ علیہم السلام کی فضائل کی روایات سمجھ میں آئیں گی۔ اور اسی لیے فلسفہ بولتا ہے، فلسفہ بول کر کسی چیز کو واضح کرتا ہے، فلسفہ بول کر تھک جاتا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین طباطبائی نے فرمایا تھا کہ فلسفہ بولتا ہے، عرفان خاموش رہتا ہے۔ فلسفہ بول کر فضائل امیر المومنین سمجھاتا رہے گا اور عرفان مشاہدات سے گزار کر دے گا۔ اور عزیزان گرامی، وہ افراد کہ جو صاحب الزمان ہیں، وہ افراد جو صاحب الدہر ہیں، ان کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں، تمام بیویوں سے فرمایا کہ ہاں میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، لیکن جب جناب عباس آخری رخصت کو آئے ہیں، جب جناب عباس آخری رخصت کو آئے ہیں، بی بی فرماتی ہیں، بیویوں میں اپنی ضمانت اٹھاتی ہوں، میں اپنی ضمانت اٹھاتی ہوں، میرا عباس جا رہا ہے۔ اور یہی ہوا، شام غریبہ تھی،
خیام کو جب آگ لگا دی گئی، جب ہر ایک خیمہ جل رہا تھا، جب ہر ایک خیمے میں آگ بھڑک رہی تھی، تو تمام بیبیاں رکوع کی حالت میں ایک دوسرے کے پیچھے قطار میں جا رہی تھی۔ سب سے آگے جناب حفصہ تھی، ان سے پیچھے جناب زینب تھی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تمام بیبیاں رکوع کی حالت میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، لیکن اچانک جو سب سے آگے والی بیوی تھی، ان کے پیچھے والی بیوی کو اچانک کیا یاد آیا کہ اس نے قطار توڑی اور ایک جلتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھی اور جلتے ہوئے خیمے کی طرف اندر جانا چاہتی تھی، لیکن آگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ بیوی اندر نہیں جا سکی۔ بیوی کو میں نے پوچھا کہ بیوی میں خیمے میں جانے کی کوشش کرتا ہوں، راوی کہتا ہے میں نے جو